اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایمان والوں اور کافروں کا انجام ذکر فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے۔ عموماً انہی دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ایمان اور صالح اعمال۔ اس کا مطلب ہے ایمان کو سمجھنا اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح عمل صالح کی تفصیلات کو جاننا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں آمنو کے حوالے سے بخاری شریف کی وہ روایات کتاب الایمان کی، وہ سب سے بہترین مجموعہ ہے ایمان کو سمجھنے کے حوالے سے، جس میں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان کے اتنے شعبے ہیں، ان کا ذکر کیا باقاعدہ طور پر۔ تو جو بندہ وہاں سے سیکھ لیتا ہے اور وہاں سے ہی اپنی ایک ترتیب نکال لے کہ ایمان کے اتنے شعبے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنے کا حکم دیا، آپس میں خوش کلامی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ مختلف قسم کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کی ہیں، ان کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیلات کے ساتھ کیا، وہ سارا کا سارا ایمان کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ لہذا ایمان کی تفصیلات کو جاننا، جیسا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی تفصیلات کو جاننا اور پھر اس کے بعد ان کے تقاضوں پہ عمل کرنا، یہی ایمان ہے۔ اور عمل صالح، یعنی صالح عمل کے والے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تفصیلات بیان فرمائیں۔ تو تمام صالح اعمال کو اختیار کرنے والا اور ایمان کو اختیار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جنات میں، باغوں میں۔ جنات کا ذکر ہے یہاں پر، الجنات کا ذکر نہیں، یعنی الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی قسم کے باغات ہوں گے، یعنی ایک قسم کے نہیں ہوں گے، یعنی پہلے ایک لیئر ہوگی، پھر کوئی اور لیئر ہوگی، طے ہوگی، یعنی باغات کی۔ تو ہر باغ ایک نیا سرور دے گا بندے کو، اور ہر باغ کی کیفیت کیا بیان کی؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب نیچے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نیچے سے مراد بالکل نیچے نہیں ہوتا، یعنی ڈھلوان میں، یعنی نظر آئیں گی وہ نہریں، خوبصورت نہریں ان باغات کے اندر۔ پھر فرمایا والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون، کھاتے ہیں یعنی برتتے ہیں، تمتع کا مطلب ہے نفع حاصل کرنا، بھی نفع حاصل کرتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں۔ اچھا، اب نفع حاصل کرنا اور کھانا یہ تو مومن بھی کرتا ہے، یعنی مومن بھی تو نفع حاصل کرتا ہے نا متاع دنیا سے، دنیا کی زندگی کے جتنے سامان اللہ نے دیے ہیں وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اور مومن بھی کھاتا ہے، پھر فرق کیا ہے؟
مومن اور کافر کے نفع حاصل کرنے میں فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ بات سمجھا دی کہ جو کافر ہیں وہ برتتے ہیں، یعنی نفع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، مگر کیسے؟ کما تاکل الانعام، جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں، یعنی انہیں تمیز نہیں ہوتی کھانے کی، حلال ہے حرام ہے یا کس نوعیت کا ہے۔ تو جیسے جانوروں کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، جیسے جانور جا رہا ہے اور فصل کسی کی بھی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ منہ مارنا ہے۔ تو اسی طرح جو کافر ہے وہ اس کی بھی نوعیت یہی ہے کہ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس نے بس کھانا ہے۔ تو جن کی نفع حاصل کرنے کی تہذیب ہی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے بس کھینچنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، چاہے جس طریقے سے مرضی کھائیں، وہ سود کے ذریعے سے کھائیں، آج کل بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے کھائیں، لوگوں کا خون چوس کے کھائیں، زمینوں پہ قبضے کر کے کھائیں، ملکوں کو تباہ کر کے کھائیں، اسلحہ بیچ کے کھائیں، پر کھانا ہے۔ اور ہم ان کو پھر بھی پتہ نہیں تہذیب یافتہ کس بنیاد پر کہتے ہیں۔ اب اسی طرح وہ افراد بھی جن کو صرف نفع کی فکر ہے اور کھانے کی فکر ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا مومن دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ پہ منہ نہیں مارتا، حلال اور حرام کو دیکھتا ہے، جائز اور ناجائز کو دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے نظام کو مرتب کرتا ہے۔ اور جو افراد جیسے آج کل جتنے بھی مارکیٹنگ کے نئے اصول ہیں، ان اصولوں میں تقویٰ کی بات ہی نہیں کی جاتی، بس کماؤ 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 کماؤ، اور اس میں کوئی ایسا اصول نہیں دیا جاتے کہ بھی حلال کمایا جا رہا ہے یا حرام کمایا جا رہا ہے۔ آن لائن کمائیوں کے حوالے سے جیسے آج کل نوجوان نسل پھنستی چلی جا رہی ہے، کسی اور انداز میں پھنستی چلی جا رہی ہے، تو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ میں یہ کام ٹھیک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کا تعلق انسان کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے، تمام شعبوں کے ساتھ۔ وہ کسی بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اس شعبہ کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کرے کہ اس شعبہ کے اندر میں کس حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جب تک یہ کام ایک بندہ مومن نہیں کرے گا تو وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اہل مکہ کو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ کتنے ہی شہر ہیں جو اس شہر سے زیادہ اشد قوتاً، شدید ترین تھے قوت کے اعتبار سے، من قریاتی کا، اے محبوب آپ کی اس قریہ سے، یعنی مکہ مکرمہ سے، اس سے کئی بڑے شہر تھے، مضبوط بھی تھے، جیسے رومن امپائر ہے، روم کو آپ اگر مطالعہ کریں تو قوت کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ کیسر و کسرا وہ اس سے پہلے تھے، بڑے مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر قوموں کا جائزہ لیا جائے تو صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ ہے، شداد کا تذکرہ ہے، یہ سارے تذکرے جو ملتے ہیں قرآن مقدس کے اندر، ان کے تعمیراتی انداز، ان کی قوت، ان کی طاقت ظاہراً جو بڑی عالی شان ہوتی تھی۔ تو فرمایا اے میرے محبوب کتنی ایسی بستیاں ہیں جو آپ کی بستی سے زیادہ قوت والی تھیں، اور یہ وہ بستی التی اخرجت کا کہ
جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر نکالا. اب بستی نے نکالا. اب یہ مجاز ہے. کیا ہے؟ مجاز. کہ بستی تو نہیں نکالتی نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سڑک لاہور کو جاتی ہے، تو سڑک تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، سڑک تو نہیں جاتی، جاتے تو ہم ہیں نا. ٹھیک ہے نا. سڑک لاہور یہ نہر جاری ہے، تو نہر تو اپنی جگہ پہ کھڑی، نہر تو نہیں جاری، اس کے اندر جو پانی ہے وہ جاری ہے. تو اسی طرح جب کسی شے کی جو نسبت ہے وہ کسی جگہ کی طرف ہو، علاقے، تو یہ مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو بستی نے نہیں نکالا، بستی والوں نے نکالا ہے. تو ساتھ ہی اللہ ایک حوالہ دے رہا ہے کہ اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. اب بات تو مکہ والوں سے ہو رہی ہے، مگر حوالہ پچھلا دے دیا، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم بھی یہ بات مت سمجھنا کہ اگر ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کو تم ستا رہے ہو تو تم بھی بچ جاؤ گے، ہم تمہیں بھی ہلاک کریں گے. جس کا پھر وہاں پر نمونہ انہوں نے بدر کے اندر دیکھ لیا کہ سارے کے سارے وہاں پر بڑے بڑے سردار ان کے وہاں پر قتل ہوئے. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی کسی قسم کا مددگار نہ ہوا. افمن کانا علی بینۃ من ربہ، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے. اب ایمان والے قرآن مقدس ان کے پاس، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ان کے پاس، اس سے بڑے دلائل تو اور کوئی نہیں ہو سکتے نا. تو جو واضح دلیل پر ہو، کمن، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کہ جس کا برا عمل اس کے لیے بھلا کر دیا گیا. یعنی اس کا ونڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ جو قرآن کی دلیل پر چلتے ہیں، روشن دلیل پر چلتے ہیں. روشن دلیل سے مراد قرآن پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان. جو اس روشن دلیل پر چلتے ہیں، قرآن مقدس کے مطابق چلتے ہیں، کیا یہ اس جیسے ہو سکتے ہیں کہ جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا؟ یعنی جو لوگ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وہ اپنے برے عمل کو جتنا مزین کر کے اچھا سمجھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہوگا، اور وہ رہے گا برا عمل ہی. وَاتَّبَعُوا اَہْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. اب گویا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ اپنے برے عمل کو بھی صحیح بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. کام برا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو اپنے دلائل کے ساتھ اس انداز میں بیان کریں، جناب ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بھئی باطل باطل ہے، آپ جتنی مرضی اس کے اوپر ملمہ سازی کر لیں، جتنی مرضی ملمہ سازی کر لیں. جیسے کچھ لوگوں نے سود کے جواز کے اوپر دلائل دینا شروع کر دی. آج بھی موجود ہیں لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن سود کے جواز کے اوپر دلائل ہیں. اسی طرح اور کتنے ایسے باطل نظام ہیں جن کے اوپر وہ ایسے دلائل دیے جاتے ہیں کہ جو ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے. کم از کم یہ تو بندہ تسلیم کرے نا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ باطل نظام کا حصہ ہے. اب جو بندہ باطل نظام کو ہی اس انداز میں پیش کرے کہ وہ اس کو حق بیان کر کے واضح کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے باطل کو کیا کر رہا ہے؟ مزین کر رہا ہے. تو پہلے سیکھنا ضروری ہے کہ آپ اور میں جو کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ورنہ یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہش نفس کو ہی اس انداز میں سمجھنا شروع کر دے کہ شاید یہی میرا اچھا عمل ہے. تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے
یعنی واضح دلیل، یعنی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے یا یہ دنیا کے کسی فلاسفر کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کے بہت سارے ایسے حصے جن کو ہم نے مزین کیا، اس کے نتیجے ہم نے بھگتے۔ نظام تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہم نے بہت سارے اصول بنائے جن کا نتیجہ ہم نے بھگتا اور بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح نظام جمہوریت کے حوالے سے ہم نے اس کو مزین کرنے کی کوشش کی، نتیجے ہم بھگت رہے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ آج تک برآمد نہیں ہو سکا۔ تو جو چیز برتن ہی غلط ہے، اس برتن کو آپ صحیح کیسے کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی غالب ہے۔ جب تک اس نظام غالب کی بنیادوں پر ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم کچھ بھی معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی اسلامی اثر و نفوذ داخل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کسی بھی خواہش نفس کو دلائل کی ملمہ سازی کے ساتھ آپ صحیح قرار نہیں دے سکتے، اور یہ تاریخ میں رہا ہے۔ آپ اگر مطالعہ کریں مسلم تاریخ کی فکر کا تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ مثلا اکبر بادشاہ کے حوالے سے آپ پڑھیں کہ وہ دین اکبری اس نے کیسے بنایا۔ اب اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں، ایسے نہیں وہ اس نے یہ کام کیا، اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ ان وجوہات کو جانیں گے تو اور حیران رہ جائیں گے کہ یہ کام اس نے کیوں کیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں بہت ساری تحریفات نظریاتی طور پر مسلمانوں نے کی۔ پھر جو معتزلہ کا دور ہے، معتزلہ کا دور، اس دور کے اندر جو اختراعات سامنے آئیں، اور پھر جو ہمارے مقتدر علماء جنہوں نے معتزلہ کے حوالے سے باتیں واضح کی، جناب تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، پھر جا کے لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ معتزلہ جب حکومت میں آ گئے تو انہوں نے اور وہاں پر اپنا کام بڑھانا شروع کر دیا امام مالک کے دور کے اندر۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے، یہ اصول بنا لیں ذہن میں، جو خواہش چاہے دینی ہی کیوں نہ ہو آپ کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، پہلے روشن دلیل پہ پیش کریں۔ اور روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک، یہ ہے روشن دلیل۔ شخصیات روشن دلیل نہیں ہوتی، شخصیات صرف وہ روشن دلیل ہوتی ہیں جو قرآن کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، جو قرآن کے اصولوں پہ چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اتھینٹک اصول ہیں ان کو اپنی بنیاد بناتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی کا ایک اور معیار بھی غلط بنا لیا گیا، حالانکہ احادیث اس کے بالکل تضاد میں ہے۔ افراد کے زیادہ ہونے کو بھی کامیابی سمجھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل یہ اصول ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ افراد زیادہ ہوں تو آپ کامیاب ہیں، ایسا اصول کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک فرد واحد اگر وہ اکیلا بھی حق پر قائم ہے تو وہ پوری جماعت ہے، پوری جماعت ہے۔ وہ اکیلا بھی اگر رہ گیا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ وہ پوری جماعت ہے۔ اور ایسے حالات بھی آئے ہیں اسلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تعداد تھوڑی ہے مگر کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا معیار یہ ہے ہی نہیں، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ اصول نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول نہیں چھوڑے۔ اگر ہم اس پہلو سے لیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے کے سارے کافر جو ہیں یہ اسلام کے نظام کے تحت چلیں؟ چاہتے تھے نا، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کی۔ مشرکین نے کہا کہ آپ مکہ کی سرداری لے لیں، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اس طرح کی سرداری نہیں چاہیے، جو سرداری تم مجھے دینے چاہ رہے اور گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہ رہے، مجھے نہیں اس طرح کی سرداری چاہیے۔ مجھے سرداری اللہ تعالیٰ تھا، وہ اللہ نے عطا کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مشن سے نہیں باز، لکم دینکم والی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی خواہش نفس کو
ملمہ سازی کر کے دین نہیں بنانا، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ بھی غلطی کر رہے ہیں تو غلطی تسلیم کر لیں کہ یہ مجھ سے دینی غلطی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو نظام باطل کی کسی چیز کے اوپر دلائل کی بنیاد پر ان کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ فارغ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جیسے ایک اور مقام پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ نہیں ٹلتے تو اللہ ہی ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دے۔ تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے برے عمل کو ہمارے لیے اللہ ہی مزین کر دے کہ ٹھیک ہے پھر لگے رہو تم، اگر ٹھیک سمجھتے ہو تو پھر آگے بڑھتے رہو۔ تو ایسی صورتحال سے پناہ مانگی جائے اور بھرپور کوشش کریں۔ اگر دینی غلطی ہو گئی ہے، یعنی کہ دین کے اندر کسی مقام پر بولنے میں کچھ ہو گئی ہے یا کسی نظریاتی طور پر کوئی ہو گئی ہے اور آپ کو فوراً سمجھ آ گئی یار یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف تھی بات، تو پھر رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ ہم کوئی نبی تھوڑی ہیں، ہم تو انسان ہیں نا، تو کبھی کہیں پہ غلطی ہو سکتی، کبھی کہیں پہ ہو سکتی۔ تو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، غلطیوں پہ اڑ جانے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔